بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين ثم آمين. آج الحمدللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کریں گے۔ فاطمہ ان کا نام اور زہرا ان کا لقب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے کم سن تھی۔ سن ولادت میں اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق یکم بعثت میں پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مشہور روایت کے مطابق جب 18 سال کی ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ روایت میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب درخواست کی تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرضی دریافت کی۔ وہ چپ رہی، یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ذرہ جو جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی کیا ہوا؟ عرض کی وہ تو موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کے ہاتھ اس کو 480 درہم میں فروخت کیا اور قیمت لا کر حضور کے سامنے رکھ دی۔ حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ ذرا کے سوا اور جو کچھ حضرت علی کا سرمایہ تھا وہ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نظر کی۔ حضرت علی اب تک حضور کے پاس ہی رہتے تھے۔ شادی کے بعد ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لیں۔ حارثہ بن نعمان انصاری کے متعدد مکانات تھے جن میں سے وہ کئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کر چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے کہا کہ انہی سے کوئی مکان دلوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کہاں تک؟ اب ان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو دوڑے ہوئے آئے کہ حضور میں اور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے۔ خدا کی قسم میرا جو مکان آپ لے لیتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس ہی رہ جائے۔ بس انہوں نے اپنا ایک مکان خالی کر دیا اور حضرت فاطمہ اس میں جا بسی۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہا کو جو جہیز دیا وہ بان کی چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، ایک مشق اور 2 ٹکیاں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں عمر بھر ان کی رفیق تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نئے گھر میں جا بسیں تو حضور ان کے پاس تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اذن مانگا، پھر اندر آئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی کے سینے اور بازوؤں پر چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی ہوئی آئیں اور ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا کہ میں اپنے خاندان میں بہتر شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور عمر مبارک 29 سال کی جب تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ حضور کی محبوب ترین اولاد تھی اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھی، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن حضور نے ان کو بلا بھیجا
تشریف لائی تو ان سے کان میں کچھ باتیں کی. وہ رونے لگی. پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا تو کہا پہلی دفعہ حضور نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا. جب میں رونے لگی تو فرمایا میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی. تو میں ہنسنے لگی. وفات سے پہلے جب بار بار آپ پر غشی طاری ہوتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دیکھ کر بولی ہائے میرے باپ کی بے چینی. تو حضور نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی. روایت میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کو 6 ماہ گزرے تھے کہ رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے وفات پائی اور حضور کی یہ پیشن گوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی پوری ہوئی. یہ منگل کا دن تھا اور رمضان کی 30 تاریخ تھی. اس وقت آپ کی عمر مبارک 29 سال تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجہیز و تکفین میں ایک خاص جدت کی گئی. عورتوں کے جنازے پر جو آج کل پردہ لگانے کا دستور ہے اس کی ابتدا انہی سے ہوئی. اس سے بیشتر عورت اور مرد سب کا جنازہ کھلا ہو جاتا تھا. چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں انتہا کی شرم و حیا تھی اس لیے انہوں نے حضرت اسماء بنت عمیر سے کہا کہ کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے جس کو میں ناپسند کرتی ہوں. تو حضرت اسماء نے کہا جگر گوشہ رسول میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے آپ کہیں تو اس کو پیش کروں. یہ کہہ کر خرمے کی چند شاخیں منگوائیں اور اس پر کپڑا تانا جس سے پردے کی صورت پیدا ہو گئی. حضرت فاطمہ بے حد مشہور ہوئی کہ یہ بہترین طریقہ ہے. حضرت فاطمہ کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کے متعلق بھی سخت اختلاف ہے. بعضوں کا خیال ہے کہ وہ بقیع میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار کے پاس مدفون ہیں اور بعض نے کہا کہ بقیع نے قبر پر کتبہ دیکھا تھا جس میں لکھا تھا یہ فاطمہ الزہرا کی قبر ہے. اور متعدد روایتوں میں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دار عقیل کے ایک گوشے میں مدفون ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 5 اولادیں ہیں. حسن، حسین، محسن، ام کلثوم، زینب. محسن نے بچپن میں انتقال کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن، حضرت حسین اور ام کلثوم اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہیں. حضور کو ان سب سے نہایت محبت تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کو بہت محبوب رکھتے تھے. حضور کی صاحبزادیوں میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ کی نسل باقی رہی. حضرت فاطمہ الزہرا کا حلیہ مبارک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا تھا. حضرت عائشہ کا قول ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو، لب و لہجہ، نشست و برخاست کا طریقہ بالکل حضور کا طریقہ تھا اور رفتار بھی بالکل حضور کی رفتار تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتب حدیث میں 18 روایتیں منقول ہیں جن کو بڑے سے بڑے جلیل القدر صحابہ نے روایت کیا ہے. حضرت علی بن ابی طالب، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عائشہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سلمہ، ام رافیہ اور حضرت انس بن مالک ان سے احادیث روایت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی سبب میں گئے. جب واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے قربانی کا گوشت پیش کیا تو ان کو تھوڑا عذر ہوا. حضرت فاطمہ نے کہا کہ اس کے کھانے میں کچھ حرج نہیں، حضور نے اس کی اجازت دے دی ہے.
حضرت فاطمہ حضور کی محبوب ترین اولاد تھی. آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو اس کو ناراض کرے گا مجھ کو ناراض کرے گا. ابو جہل کی لڑکی کو حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا. بارگاہ نبوت میں اطلاع ہوئی تو حضور منبر پر چڑھے اور حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا. آل حشام علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتی ہے اور مجھ سے اجازت مانگتی ہے، لیکن میں اجازت نہ دوں گا اور کبھی نہ دوں گا. البتہ ابن ابی طالب نے میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں. فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی، مجھ کو اذیت دی. اس کے بعد ابو العاص بن ربی کا جو آپ کے داماد تھے ذکر فرمایا کہ اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر کے دکھایا اور جو وعدہ کیا وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا، لیکن خدا کی قسم ایک پیغمبر اور ایک دشمن خدا کی بیٹیاں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اس کا اثر یہ ہوا کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات تک حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی. حضرت فاطمہ کا شمارہ حضور نے ان چند مقدس خواتین میں فرمایا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ قرار پائی ہیں. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ تمہاری تکلیف کے لیے تمام دنیا کی عورتوں میں مریم، خدیجہ، فاطمہ اور عائشہ سلام اللہ علیہن کافی ہیں. سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانگی زندگی یہ تھی کہ چٹکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. مشق میں پانی بھر بھر کر لانے سے سینے میں گڑھے پڑ گئے تھے. گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے پھٹ جاتے. چولہے کے پاس بیٹھتے بیٹھتے کپڑے دھوئیں سے سیاہ ہو جاتے تھے. جب انہوں نے حضور سے ایک بار گھر کے کاروبار کے لیے ایک لونگی مانگی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو ارشاد ہوا کہ جانے پدر بدر کی یتیم تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں. صدق و راست بازی میں بھی ان کا کوئی حریف نہ تھا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ کسی کو صاف وہ نہیں دیکھا. البتہ ان کے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مستثنا ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی نے ان پر کچھ سختی کی. وہ حضور کے پاس شکایت لے کر چلے. پیچھے پیچھے حضرت علی بھی آئے. حضرت فاطمہ نے شکایت کی. آپ نے فرمایا بیٹی تم کو خود سمجھنا چاہیے کہ کون شوہر اپنی بیوی کے پاس خاموش چلا آتا ہے. حضرت علی پر اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا اب میں تمہارے خلاف مزاج کوئی بات نہ کروں گا. اللہ تعالیٰ پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرمائے. سیرت صحابیات کے ابواب میں ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان پاک بیویوں کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی عزتوں اور پردوں والی زندگی نصیب فرمائے. دنیا آخرتوں میں عزتوں والا کام نصیب فرمائے. یا رب العالمین ہمیں قبول و منظور فرما اور حضور کی ساری امت کی بخشش فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو